السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج اللہ کے فضل سے سورۃ الانعام آیت 101 یعنی 101 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات، بدیع کہتے ہیں پیدا کرنے والا، اور بدیع اس پیدا کرنے والوں کو کہا جاتا ہے جس نے کوئی نمونہ سامنے رکھے بغیر کسی چیز کو پیدا کیا ہو، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کیونکہ اس نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی سابقہ نمونہ اور مثال کے تخلیق فرمایا ہے۔ ہم لوگ تو کوئی چیز بناتے ہیں نا، تو کوئی نہ کوئی چیز سامنے ہوتی ہے نا، ایسی بات، یا کسی چیز سے امپریس ہوا پھر اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز بنا دی ایٹسٹرا، لیکن آسمان اور زمین اور یہ ساری چیزوں کا کیا پہلے نمونہ تھا؟ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا موجد ہے، ایسا پیدا کرنے والا ہے۔ بدیع السماوات، آسمانوں کا موجد ہے، ایجاد کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، والارض، اور زمین کا۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، یعنی وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جس کی ہم پیچھے صفات بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں، اور مزید انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ انا، کیوں کر، یکون، ہو، لہو، ہو کی ضمیر راجع ہو رہی ہے اس پیدا کرنے والے کی طرف جس نے بغیر نمونہ کے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی رب کریم۔ لہو، اس کے لیے، ولد، اولاد، ولد، اولاد۔ انا یکون لہو ولد، فرمایا جا رہا ہے کہ کیوں کر ہو سکتا ہے اس کا کوئی لڑکا۔ ولم تکن لہو، حالانکہ نہیں ہے اس کے لیے، صاحبہ، صاحب اردو میں کہتے ہیں مرد کو، اور صاحبہ عورت کو، تو صاحبہ یہاں مراد ہے کوئی بیوی۔ ولم تکن لہو صاحبہ، حالانکہ اس کے لیے کوئی بیوی نہیں ہے۔ آسان مزید کرتے ہیں تو رب فرما رہا ہے اس اپنی کتاب میں اتنی سونی مثال کہ وہ جو زمین اور آسمان کا موجد ہے اس کا کوئی لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، کیوں کر ہو سکتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ وخلق، اور اس نے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ نے پیدا کیا ہے، کل شیء، ہر چیز کو۔ وخلق کل شیء، اللہ تعالیٰ نے اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ وہوا، اور وہ، بکلی، ہر ایک کے ساتھ، بھی کا معنی ہے ساتھ، ود، شیء، چیز کے، علیم، جاننے والا ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور وہ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہی ہے تمہارا، اللہ تعالی، ربکم، را با با روٹ ورڈ ہے، رب پیدا کرنے والا۔ ٹریننگ جیسے اردو کا ورڈ ہوتا ہے نا، ہم لوگ زیادہ تر ہے تو انگلش کا لیکن زیادہ تر یوز کرتے ہیں کس نے اس کو ٹرین کیا ہے، ٹریننگ دینے والا۔ تو وہ ٹریننگ دینے والا کیسا ہوتا ہے؟ یہی نا کہ جس کو پہلے کچھ نہیں آتا ہوتا اس کو کمال کر دیتا ہے نا، ایسی بات۔ تو وہ سونا رب ہے، وہ ہر لحاظ سے آپ کی تربیت کرتا ہے، جسمانی، روحانی، ہر چیز سے۔ ذرا بچے کو دیکھیے تو صحیح، اس کی ہڈیاں، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، سب کچھ، لیکن کیسی سونا رب کریم وہ اس کو پالتا ہے، کیسے مرتبہ کمال تک پہنچاتا ہے نا، پیار آتا ہے نا رب کریم سے۔ وہ ہے تمہارا رب،
ذالکم اللہ ربکم، یہی اوصاف رکھنے والا اللہ تمہارا پروردگار ہے. یعنی یہ اللہ جس کی ابھی ہم لوگ صفات پڑھ چکے ہیں نا کہ اس کا نہ کوئی بچہ ہے نہ کوئی بیوی ہے، وہ ساری چیز اس کے مخلوق میں سے ہیں. وہی سونا اللہ تمہارا پروردگار ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی کوئی اور خدا نہیں، کوئی اور معبود ہو ہی بھلا کیسے سکتا ہے. خالق، وہ خالق ہے، وہ تخلیق کرنے والا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ بنانے والا ہے. کل شیء، ہر چیز کا. فاعبدوہ، بس پھر عبادت بھی اسی کی کرو، ظاہر وہی حقدار ہے نا. خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بس اس کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت کرو، تم لوگ کرو. فاعبدوہ، اعبد آیا ہے، اعبدو، عبادت کرو ہو اس کی، اللہ کی. وہوا، اور وہ اللہ، اور وہ علی کل شیء وکیل، ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز پر نگہبان ہے، حفاظت کرنے والا ہے. اس کے بھی بڑے وسیع معنی ہیں. لا تدرکہ الابصار، تدرک اور ہو دو لفظ ہیں. ادراک اس کا مصدر ہے. ادراک یہ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے، پانا، پائے گی. ادراک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گھیر لینا، اس کا احاطہ کر لینا. لا تدرکہ الابصار، اسے نہیں گھیر سکتی نظریں، آنکھیں. وہوا، اور وہ یدرکہ الابصار، سب نظروں کو گھیرے ہوئے ہیں. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا باریک بین ہے، اور وہ بڑا باریک بین ہے، بھید جاننے والا ہے، خبیر ہے، پوری طرح باخبر ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور رب کریم آپ کا رب بڑا باریک بین اور پوری طرح باخبر ہے، اور وہ باخبر ہے، وہ بھید جاننے والا ہے. قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آ چکی ہیں. بصائر، دلیلیں، کھلی دلیلیں. ظاہری نصیحتیں، عقل کی باتیں، عبرتیں. بصیرہ، بصائر بصیرت کی جمع ہے. یاد رکھیں جس طرح جسم کے لیے بصر بینائی ہے نا، اسی طرح نفس اور روح کے لیے بصیرت ہے. کیا ہے؟ بصیرت. اور یہاں مراد کیا ہے؟ روشن دلیلیں. مقصد کیا ہے اس آیت کا؟ کہ تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے روشن دلیلیں آ گئی ہیں. اگر تم ان کی روشنی میں چلو گے تو اس میں کیا ہے؟ آگے مزید بتایا تمہارا اپنا فائدہ ہے. اس پہ چلنے والے کو دین اور دنیا کی عزتوں سے سرفراز کیا جاتا ہے. ہاں، آنکھیں بند کر لو گے تو خود ہی ہلاکت کے گڑھے میں گر جاؤ گے، بگڑ جاؤ گے. سنبھل جاؤ. پھر اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں. قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں اپنی رب کی طرف سے آ گئی ہیں، آ چکی ہیں، آئی ہیں. فمن ابصر، پس جو، پس من جو، ابصر دیکھا، فلنفسہ تو اس نے اپنے نفس کے لیے ہی دیکھا، اپنے فائدے کے لیے ہی دیکھا. فمن ابصر فلنفسہ، تو جس نے آنکھوں سے دیکھا تو اس نے اپنے فائدے کے لیے دیکھا، اس نے اپنا فائدہ کیا. ومن عمی، اور جو اندھا بنا رہا، جو اندھا بنا رہا، آنکھیں ہوتی ہوئی پھر بھی اس نے آنکھوں سے کام نہیں لیا، اندھے کو کچھ نظر نہیں نہ آیا. کتنی سونی مثال ہے. فعلیہا، تو اس کا نہ جو دیکھنا ہے یا اس کا جو وبال ہے اس کے اوپر ہے. ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بنا رہا تو اس نے اپنا نقصان کیا. وما انا، اور نہیں میں، علیکم تم پر، بے حفیظ نگہبان.
بے حفیظ نگہبان، وما انا علیکم بے حفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، وکذالک، اور اسی طرح، نصرف، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، نصرف، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، صرف یصرف، تصریف اس کا مصدر ہے، آیات، آیتیں، دلیلیں، توحید کی دلیلیں، توحید کی جو دلائل ہیں وہ، کیوں اس کی بھی ریزن بتائی جا رہی ہے، وَلِيَقُولُوا، اور لی کے لیے، اس لیے، یقولو وہ کہیں، وَلِيَقُولُوا، اور تاکہ وہ کہیں، درستہ، یہ دراسہ سے ہے، اردو میں بھی درس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ درس دے رہے ہیں، باجی درس دیتی ہیں، اس کا معنی تو آپ سمجھیے نا، کہ کسی کو پڑھ کر سنانا، کسی کو پڑھ کر سنانا۔ اس سونے رب کی باتیں نا محبتوں والے لوگ ہی جان سکتے ہیں، آپ بھی ہیں نا محبتیں کرنے والے۔ پہلے تھوڑا سا مفہوم بتا دوں، پھر اس آیت کو پڑھیں گے تو مزید مزہ آئے گا، کہ اگر ہم اپنی توحید کی دلیلوں کو رب فرما رہے کہ صرف ایک بار بیان کرتے تو کوئی سنتا اور کوئی نہ سنتا، کوئی سمجھتا اور کوئی نہ سمجھتا، اور اگر ایک ہی آیت کا بار بار دیکھو تکرار ہوتا تو بندے اکتا جاتے ہیں نا یکسانیت سے، تو رب فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا کوئی اکتا جاتا، اس لیے ان دلائل کو مختلف رنگوں سے اور متعدد اسلوبوں سے اللہ او سونے ربا بیان کرتا ہے رب کریم، تاکہ جو سننے والا ہے وہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائے کہ واقعی آپ نے پوری طرح دلیلیں ہمیں پڑھ کر سنائی ہیں اور سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے، صحیح وضاحتیں کی ہیں، صحیح سمجھایا ہے۔ ہر بندے کی فطرت جدا ہوتی ہے نا۔ پھر ترجمہ کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور ہم توحید کی دلیلوں کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ وہ کہیں آپ نے صحیح سیکھے ہوئے ہیں یا صحیح پڑھ کر سنایا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ، اور ہم اس کو بیان کریں، اور لیے نبینہ، تاکہ ہم اس کو بیان کریں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھنے والے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس سے مزید آسان کروں تو یہ ہوگا کہ اس لیے آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم نے یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھ لی ہیں۔ اب جو سیکھا ہوا بندہ ہوتا ہے وہ بھی، اس کا بھی تو علم محدود ہوتا ہے نا، لیکن یہ ساری دلائل، یہ ساری چیزیں اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھا سکیں، وضاحتیں کر سکیں، بیان کر سکیں۔ پھر اس آیت کا ترجمہ سنیے، اور اسی طرح ہم طرح طرح سے بیان کرتے ہیں توحید کی دلیلوں کو تاکہ لوگ بول اٹھیں کہ آپ نے خوب پڑھ سنایا ہے، اور تاکہ ہم واضح کر دیں اس قوم کو یا اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ حکم دیا جا رہا اتبع، آپ اتباع کرتے رہیے، اتباع کیجیے، امر کا صیغہ ہے، ما اوحی، اس وحی کی طرف جو الیک آپ کی طرف آتی ہے، من ربک، آپ کے رب کریم کی طرف سے، اتبع ما اوحی الیک من ربک، حکم ہو رہا ہے کہ محبوبہ آپ اس وحی کی جو آپ کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کی پیروی کیجیے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی ایسی ہستی، ایسی چیز نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، یعنی اس کے سوا کوئی اور پروردگار نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، وَأَعْرِضْ، اور منہ پھیر لیجیے، کنارہ کشی اختیار کیجیے، کنارے پہ ہو جائیے، عن المشرکین، مشرکوں کی طرف سے منہ موڑ لیجیے، وَأَعْرِضْ عن المشرکین، اور آپ
مشرکوں کی طرف سے منہ پھیر لیجیے۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ رب کریم کی شان 101 اور 102 آیت میں بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ تو اتنا سونا رب ہے، وہ اتنا پیارا رب ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ بغیر کسی نمونے اور مثال کے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والے ہیں۔ اور دوسری شان کیا ہے؟ وہ اولاد سے پاک ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد ہو کیسے سکتی ہے، اس کی تو بیوی نہیں۔ ہاں، رب کی شان ہے، وہ چاہے تو بغیر ماں اور باپ کی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، وہ چاہے تو بغیر باپ کے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ لیکن یہاں مثال دی جا رہی ہے کہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اس کی اولاد ہو کیسے سکتی ہے، اس کی تو بیوی نہیں، اور عورت کی بغیر اولاد نہیں ہوتی، اور زوجہ اس کی شان کے لائق نہیں، کیونکہ کوئی شے اس کی مثل نہیں۔ اور اولاد نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے سب کا، مخلوق اس کی اولاد بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ اس کی اولاد ہے تو یہ باطل طریقہ ہے۔ رب کی شانیں پچھلی آیات میں بھی ہم پڑھ رہے تھے اور ابھی بھی ہم نے پڑھی، اور جو اتنی شانوں والا ہو وہی عبادت کا مستحق ہوتا ہے نا، ایسی بات۔ اور پھر اس کے بعد رب کریم نے آیت 103 میں فرمایا لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ مفہوم بھی سمجھنا ضروری ہوگا۔ یاد رکھیں کہ مومنوں کو آخرت میں رب کریم کا دیدار ہوگا، اور یہی عقیدہ اجماع صحابہ کا بھی اور اکابر بزرگان دین کا بھی۔ ایسے نہیں بلکہ قرآن کریم سے ہی ان کے پاس دلائل موجود ہیں۔ جیسے سورۃ القیامہ کے اندر آیت 22 اور 23 میں آیا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یعنی کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ سورہ یونس کے اندر رب کریم کا فرمان ہے کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد۔ صحاح ستہ کی بہت ساری احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس آیت میں جو زیادت کا لفظ ہے نا، اس سے مراد دیدار الہی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا کریمہ رب آرینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ کون عرض کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور اگر یہ محال عقلی ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی دیدار کا سوال نہ کرتے، کیونکہ نبی کی شان سے یہ بعید ہے کہ ایسی بات کا سوال کرے جو محال ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کیا عرض کی تھی کہ مولا کریمہ رب آرینی انظر الیک، مجھے اپنا دیدار کروا۔ اس پر انہیں یہ نہیں جواب ملا تھا لن ترانی، سورۃ الاعراف میں ہے نا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس آیت میں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا دیدار ناممکن ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عارف باللہ ہیں، اگر ممکن نہ ہوتا تو آپ سوال ہی نہ فرماتے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیدار الہی ممکن ہے۔ چند احادیث طیبہ بھی سن لیتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ کریم فرمائے گا کیا تم چاہتے ہو کہ تم پر اور زیادہ عنایت کروں؟ وہ عرض کریں گے کہ یا رب عز و جل، کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر پردہ اٹھایا جائے گا تو دیدار الہی انہیں ہر نعمت سے زیادہ پیارا ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث طیبہ میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا ان قریب تم اپنے رب کریم کو دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھتے ہو، اور اسے دیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرو گے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ محبوب نے فرمایا کیا دوپہر کے وقت جب بادل نہ ہو تو سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی نہیں۔
پھر فرمایا کہ 14ویں چاند کی جو رات ہوتا ہے نا، جب بادل نہ ہو تو کیا تمہیں چاند دیکھنے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی نہیں محبوبہ۔ پھر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہیں اپنے رب کریم کو دیکھنے میں صرف اتنی تکلیف ہوگی جتنی تکلیف تم کو سورج یا چاند دیکھنے سے ہوتی ہے۔ بحوالہ مسلم شریف۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے اپنا دیدار فرمایا۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حل رأى محمد ربہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ فقال نعم، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہاں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت احمد بن حنبل سے اس کے متعلق جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ میرا تو وہی قول ہے جو ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اتنی بار یہ لفظ دہرایا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، کہ آپ کا سانس ٹوٹ گیا۔ اسی طرح حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ کی قسم جس کے بغیر کوئی خدا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ اگر کوئی شخص بضد ہو کہ آیت میں ادراک کا معنی دیکھنا ہی ہے تو اس کا جواب بھی علماء کرام نے دیا ہے کہ عام نگاہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے شرف دیدار سے مشرف کرنا چاہتا ہے تو اس میں ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ دیدار کر سکتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریم رب ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اور آیت 104 کے اندر رب کریم اپنے محبوب سے فرما رہے کہ محبوبہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے، فرما دیجئے کہ تم لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید، نبوت اور پھر قیامت جیسے حساب و کتاب وغیرہ کے متعلق دل کی آنکھیں کھول دینے والی دلیلیں آ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو ہوتی ہے ظاہری آنکھیں، دوسری ہوتی ہے دل کی آنکھ۔ تو جس نے دل کی آنکھ سے حق کو دیکھا وہ تو ایمان لے آیا، اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے، اور جو ظاہر دیکھنے کے باوجود بھی نہ سمجھا تو وہ اندھا رہا، یعنی ایمان نہیں لایا۔ تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ جو ایمان نہیں لایا۔ اور اس میں بہت خوبصورت انداز میں رب کریم فرما رہا ہے آیت 105 میں کہ مختلف قسم کی دلیلیں پھیر پھیر کے، کیونکہ ہر بندے کی صلاحیت بھی جدا ہوتی ہے اور یکسانیت سے بندہ اکتا بھی جاتا ہے، تو بار بار آیتیں لیکن انداز خوبصورت سے خوبصورت تر، کیوں؟ تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حجت بھی قائم ہو جائے گی کہ کافروں کی حالت تو یہ ہے کہ وہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ عبرت تو کجا، وہ تو بول اٹھے تھے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں سے سنا ہوا تھا وہ رب بنا لیا۔ تو یہاں سے آپ کو ایک حکمت بھی پتہ چلی کہ محبوب کریم نے دنیا کے کسی استاد سے کیوں نہ سیکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سب سے بڑی یہی حکمت ہے۔ اگر دنیا کا استاد ہوتا، بہت سارے حکمتیں بتائی ہیں علماء کرام نے، ایک یہ کہ لوگ کہتے کہ پڑھا لکھا ہے خود گھڑ لیے، تو اب تو ان کے پاس جواز نہیں ہے، لیکن کہنے والے کہاں بچتے ہیں، انہوں نے پھر بھی یہ بہتان لگا دیا۔ اور پھر فرمایا کہ جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے بس اسی کی طرف توجہ دیجیے، اتباع کیجیے، اور کفار جو کچھ بھی کہتے رہیں آپ توجہ نہیں کریں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، اس میں محبوب کریم کی تسکین خاطر اصل میں کہ کفار کی جو غلط باتیں ہیں ان سے آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ یہ تو ان کی اپنی بد نصیبی ہے نا، کتنا واضح دلائل کے باوجود بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ تو محبوبہ بس ان کو چھوڑیے، اور یہی کام ہم سب کو سمجھایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی طرف توجہ دے کے جوابات دینے کے بجائے بس کچھ سکھانے کی طرف آپ توجہ دیں۔